ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں علی اور ریحان نام کے دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے باپ کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ علی اور ریحان باپ کے ساتھ کپڑوں کا کاروبار دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ان کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس خراب طبیعت کی وجہ سے ان کا باپ مر گیا۔ اب علی اور ریحان دونوں کے پاس سوائے اپنے باپ کے کاروبار کے اور کوئی کام نہ تھا۔ ریحان جو کہ بڑا بھائی تھا، وہ نہایت ہی چالاک انسان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ریحان نے پورے کاروبار پر قبضہ کر لیا اور علی کو اس کاروبار سے نکال دیا۔ کاروبار پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے ریحان کے پاس بہت دولت تھی اور ریحان کا ایک عالیشان گھر تھا جس میں ریحان اور اس کی چالاک بیوی رہا کرتے تھے۔ مگر دوسری طرف علی کے پاس کوئی کاروبار نہ تھا اور وہ ہر ٹائم اس پریشانی میں رہتا کہ وہ کس طرح سے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرے۔ غربت کی وجہ سے علی ایک کچی جھونپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دن کو جنگل چلا جاتا اور وہاں پہ لکڑیاں کاٹ کر جو رقم ملتی اس سے شام کو گھر میں کھانا لے آتا۔ اسی طرح علی کے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ ایک دن جب علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس سے اس کا کلہاڑا چھوٹا اور وہ جا کر ندی میں گر گیا۔ اب علی بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرا تو آخری سہارا یہی کلہاڑا تھا، میں اب کیا کروں گا؟ میں اپنے گھر کا نظام کیسے چلاؤں گا؟ علی جب ندی کے کنارے بیٹھا پریشانی کے عالم میں یہ سب سوچ رہا تھا تو اچانک ندی سے ایک جن نمودار ہوا اور وہ علی سے بولا، اے پیارے لڑکے، میں تجھے روز دیکھتا ہوں تو اس جنگل میں آ کر لکڑیاں کاٹتا ہے، مگر آج تو اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ آخر کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کس نے تجھے اتنا پریشان کر دیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے پاس ایک کلہاڑا تھا جس سے میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور اپنے گھر کا نظام چلا رہا تھا، مگر آج وہ کلہاڑا میرے ہاتھ سے چھوٹا اور اس ندی میں جا گرا۔ اب میرے پاس اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ رکو، میں جاتا ہوں اس ندی میں اور تمہارا کلہاڑا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن ندی کے اندر چلا گیا اور ندی سے ایک سونے کا کلہاڑا لا کر علی کے سامنے رکھا، جسے دیکھ کر علی بولا، نہیں نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ تو بہت مہنگا لگتا ہے۔ میرا کلہاڑا تو عام سا کلہاڑا تھا، یہ میرا نہیں ہے، میں اسے نہیں لے سکتا۔ جب جن نے علی کی یہ بات سنی تو وہ سونے کا کلہاڑا لے کر دوبارہ ندی میں کے اندر چلا گیا، اور اب جب وہ ندی سے باہر آیا تو اس نے ایک چاندی کا کلہاڑا علی کے سامنے رکھا، مگر علی یہ کلہاڑا دیکھ کر دوبارہ بولا، نہیں نہیں، یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے، میں یہ کلہاڑا نہیں لے سکتا، میرا تو بہت عام سا کلہاڑا تھا۔ جب جن نے علی کی یہ بات سنی تو اب وہ چاندی والا کلہاڑا بھی لے کر ندی میں چلا گیا۔ اس بار جن جب ندی سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی کلہاڑا تھا جو علی کا تھا۔ یہ دیکھ کر علی بہت خوش ہوا اور خوشی میں جن سے بولا، ہاں ہاں ہاں، یہی میرا کلہاڑا ہے، یہی ہے، اسے مجھے دے دو، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ جن علی کی ایمانداری دیکھ کر علی سے بہت متاثر ہوا اور اس کی ایمانداری کے انعام میں جن نے اس کو سونے اور چاندی کا کلہاڑا بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے علی کو بہت سے سونے کے سکے دیے، جس کی وجہ سے اب علی بھی بہت امیر ہو چکا تھا۔ علی کا گھر بھی اب ایک عالیشان مکان بن چکا تھا اور علی کے پاس بھی ہر وہ سہولت تھی جو ایک امیر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اب علی اور اس کی بیوی اس گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔